ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ مسلسل ذہنی دباؤ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے تباہ کن ہے، اور ہماری 50% سے لے کر 80% جسمانی بیماریوں کی وجہ یہی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اور نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ذہنی دباؤ ہے۔ ذہنی دباؤ میں ہم بیزاری محسوس کرتے ہیں، فکر مندی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور فرد جلد تھک جاتا ہے، بوریت محسوس کرتا ہے، سینے میں دباؤ محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے، بے بسی ہوتی ہے اور بے چینی وغیرہ وہ محسوس کرتا ہے۔ اور مسلسل اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے فرد خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا دل کی بیماریاں، کینسر، شوگر اور دمہ، معدے کے مسائل اور مردانہ کمزوری کا مسئلہ۔ سامعین محترم، مختلف لوگ مختلف انداز سے اس ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور عظیم اکثریت ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسی ادویات کھاتے ہیں جو سکون آور ہوتی ہیں، اور یہ دونوں طریقے ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے مہلک اور منفی طریقے ہیں۔ آج کی نشست میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کافی سارے طریقے بتاؤں گا جو نہ خطرناک ہیں نہ مہلک ہیں، بلکہ وہ بہت ہی مؤثر ہیں اور بہت ہی کامیاب ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے ورزش۔ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب خوشی ہوگی تو پھر جو ہے ذہنی دباؤ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کم از کم 20 منٹ ورزش کرتے ہیں تو آپ کا ذہنی دباؤ بہت کم ہوگا یا ختم ہو جائے گا، اور ورزش ایسی ہو جس میں اچھل کود ہو، جس سے آپ کے دل کی دھڑکن اپنی تیز ہو جائے، سانس پھول جائے، پسینہ آ جائے، یعنی ایسی ورزش ہو جیسے اچھل کود والی ورزش ہوتی ہے۔ یہ آپ روزانہ 20 منٹ کی بجائے اگر 15 منٹ بھی کر لیں تو بھی اس سے آپ کو بہت ہی سکون ملے گا۔ نمبر 2، ہر فرد کو کوئی نہ کوئی کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہابی۔ تو آپ کی جو بھی ہابی ہے ہر روز اس سے لطف اندوز ہوں، اور ذہنی دباؤ سے نپٹنے کا یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نمبر 3، ذہنی دباؤ کا ایک بہت بڑا سبب کام کو ملتوی کرنا ہے، یعنی آج کا کام آپ نہیں کرتے، کل کریں گے، پھر پرسوں کریں گے، اور اس طرح انسان جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج سے آپ طے کریں کہ آپ آج کا کام آج ہی کریں گے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جتنا کام ضروری ہے اور اتنا ہی آرام ضروری ہے۔ کام کے بعد آپ مکمل آرام کریں، اس کے لیے کوئی تفریح کریں۔ رات کی نیند آپ کی بھرپور ہونی چاہیے، کم از کم 7-8 گھنٹے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ کا بریک کریں اور اس میں ریلیکس کریں۔ نمبر 5، آپ اپنے دوستوں سے ملیں، ہر روز ملیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ ہنسی علاج غم ہے، یعنی جب بھی آپ سٹریس میں ہوں اگر آپ ہنسیں، مسکرائیں، کہہ کے لگائیں تو آپ کا ذہنی دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان ہنستا ہے تو اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو اسے خوشی دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب خوشی ہوگی تو ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا یا بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آپ روزانہ 20 منٹ کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں تو آپ کا سٹریس جو ہے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ مزاحیہ کتابیں پڑھیں، لطیفے پڑھیں، اور مزاحیہ فلمیں اور ویڈیو دیکھیں، اور پھر خوب ہنسیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا ذہنی دباؤ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی چھوٹی سی مشق ہے، یہ نمبر 7 ہے کہ یہ مشق اگر آپ کریں گے تو یہ بھی ہمارے ذہنی دباؤ کو بہت کم کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کسی جگہ آرام سے اکیلے بیٹھ جائیں اور ایک لمبا سانس لیں، سانس کو روک لیں، اور پھر جب سانس رک گیا
تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے زور سے آپ نے اس سانس کو باہر ایسے نکالنا ہے، اتنے زور سے نکالنا ہے کہ جیسے آپ اپنی 99 برتھ ڈے کے موقع پر 99 موم بتیوں کو آپ نے ایک ہی پھونک سے بجھانا ہے، اور اس کو کئی بار ریپیٹ کریں حتیٰ کہ آپ کا سٹریس بہت کم ہو جائے، اور یہ مشق ایک دن میں ایک دفعہ کرنی کافی ہوتی ہے۔ نمبر نیکسٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی فرد کا چہرہ سٹریس میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ ساس ہو سکتی ہے، وہ بہو ہو سکتی ہے، وہ آپ کا باس ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ یہ مشق کریں گے جو بڑی دلچسپ ہے، تو اس سے بھی پھر وہ چہرہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، 5 لمبے اور گہرے سانس لیں، جسم کو اور ریلیکس کریں۔ پھر آپ تصور کریں کہ ہوا میں ایک غبارہ اڑ رہا ہے، اور وہ غبارہ اس کے اوپر اسی بندے کی کارٹون کی شکل میں اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور آپ اس غبارے کے قریب چلے جائیں، اس کے نیچے والا حصہ پکڑیں جہاں سے ہوا بھری جاتی ہے، ایک دم وہاں سے پلگ نکال دیں، اور وہ غبارہ شوں کر کے جا گرے گا اور آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی۔ اس مشق کو بار بار ریپیٹ کریں حتیٰ کہ وہ چہرہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی عادت، کسی کا کوئی رویہ یا کوئی مسئلہ، پرابلم آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کے سٹریس کا سبب بنتا ہے۔ اس کے لیے یہ مشق بڑی سادہ ہے لیکن بڑی مؤثر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس مسئلے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی، یعنی آنکھیں بند کر کے آپ نے سوچنا ہے۔ جب تصویر بن جائے تو تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں۔ آپ جب آپ بہت لمبے ہو جائیں گے تو پھر تصویر جو ہے انکلیئر ہو جائے گی، مدھم ہو جائے گی۔ آپ تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کو مزید لمبا کریں، بہت لمبا کر لیجئے گا حتیٰ کہ وہ تصویر دکھائی دینا آپ کو بند ہو جائے گی، اور آپ کو چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، اور آپ اسے دیکھتے رہیں۔ پھر دوبارہ دماغ کو خالی کریں اور پھر اسی پرابلم کے بارے میں سوچیں، پھر تصویر بنے گی، پھر اس تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو پھر لمبا کریں۔ جب بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ تصویر آپ کو صاف نظر نہیں آئے گی، وہ مدھم ہو جائے گی، ڈم ہو جائے گی اور ان کلیئر ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر آپ اس کو دیکھتے رہیے گا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مزید لمبا کریں، بہت لمبا کر لیجئے گا۔ جب بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی، آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا۔ آپ تھوڑی دیر اس نقطے کو دیکھتے رہیے گا۔ اس مشق کو آپ 5 بار دہرا لیجئے گا آنکھیں کھولے بغیر، اور جب 5 بار دہرا لیں تو پھر اپنی آنکھیں کھول دیں، دائیں اور بائیں دیکھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے اسی مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ اب وہ آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا، لیکن اگر ڈسٹرب کرے تو اس کو 5 بار مزید دہرا لیجئے گا، لیکن عام طور پر یہ ڈسٹرب کرتا نہیں ہے۔ اگلا طریقہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں آپ پھر وہی یہ امیجنیشن کا ہے، کسی جگہ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ کسی بڑے خوبصورت سے پہاڑی علاقے میں ہیں، وہاں ایک آبشار ہے، اور آپ اس آبشار کے نیچے کھڑے ہیں اور اس آبشار کے پانی سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ اتنا لطف اندوز ہوں کہ آپ کا ذہنی دباؤ بہت حد تک کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ وہی یہ بھی تصور کا ہے کہ آپ تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ آپ کے پیٹ میں ایک نیلا غبارہ ہے جو کہ سکون سے بھرا ہوا ہے، یا آپ یہ بھی وہ سکون سے بھرا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو سانس چھوڑیں گے، آپ ایک لمبا سانس لیں، اور جب سانس چھوڑیں گے تو ساری ٹینشن پاؤں سے باہر نکل جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ پھر آپ دوبارہ ایک لمبا سانس لیں، جب لمبا سانس لیں گے غبارہ پھر بھر جائے گا اور سکون اس کے اندر چلا جائے گا، اور پھر جب آپ سانس چھوڑیں گے تو ساری ٹینشن آپ کے پاؤں سے باہر نکل جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے، ٹینشن فری ہو جائیں گے، اور ذہنی دباؤ آپ کا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اور اس مشق میں
آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر آتش بازی ہو رہی ہے، پھل جھڑیاں چل رہی ہیں اور جس سے آپ کو بڑی خوشی مل رہی ہے. یہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی بھرپور ہو، اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. اس کو ضرور آزمائیں اور اس کی وجہ سے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ فوری طور پر سکون چاہتے ہیں